بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سال خیر اور عافیت کے ساتھ گزارا۔ اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ لیکن اس موقع پر چند سوالات بڑی تیزی کے ساتھ جنم لے رہے اور پوچھا جا رہا ہے کہ نئے سال کی مبارکباد دینا ایک دوسرے کو کیسا ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ ہیپی نیو ایئر کہنا اور میسیجز میں ایک دوسرے کو بھیجنا کیسا ہے۔ دیکھیں، جہاں تک نئے سال کی مبارکباد دینے کی بات ہے تو اس کا شرعاً کوئی بھی ثبوت نہیں ہے، کسی بھی زاویے سے یہ ثابت نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی اس کو عبادت نہ سمجھے اور اس کو ضروری نہ سمجھے تو اس کو بطور دعا ایک دوسرے کو کہنا اور اسی طرح ایک دوسرے کو میسیجز کے ذریعے بھیجنا اور ساتھ برکت کی دعا اور اسی طرح خیر و عافیت کی دعا لکھنا، اس کی شرعاً گنجائش ہے۔ لیکن اگر اس کو عبادت سمجھا جائے گا اور اس کو ضروری سمجھا جائے گا تو پھر ایسے موقع پر یہ بدعت بنے گی جس کی شرعاً بالکل اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور دوسرا سوال کہ ہیپی نیو ایئر ایک دوسرے کو کہنا کیسا ہے۔ دیکھیں، جہاں تک اس مسئلے کی بات ہے تو ہیپی نیو ایئر ایک دوسرے کو کہنا یہ نصارہ کا شعار اور شیوا ہے۔ کسی بھی مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسے مواقع پر یہود اور نصارہ کے نقش و قدم پر چلے اور ان کے شعار کو اختیار کرے، بلکہ مسلمان کو تو چاہیے کہ وہ ایسے موقع پر اپنے دین کی تعلیمات کو فروغ دے اور اسی پر توجہ دیں۔ دیکھیں، ہمیں دین کی طرف سے ایسے مواقع پر یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ ماضی پر آدمی توبہ کر لے اور مستقبل میں اپنی زندگی سے ان کمیوں کو دور کر دے، ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، ماضی میں جو احکام ٹوٹے آئندہ کے لیے اس کو بجا لانے کی کوشش کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ماضی پر توبہ کریں۔ دیکھیں، روایت میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، مستقبل میں زندگی گزارنے کے لیے ہمارے پاس سب سے بہترین نمونہ اللہ کے نبی کی زندگی ہے، اور قرآن میں بھی اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زندگی کو اللہ کے نبی کی زندگی کے سانچے میں ڈال دیں اور اسی پر گزارنے کی ہم کوشش کریں، اور آئندہ کے لیے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ہم بھرپور کوشش کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی مانگتے رہیں کہ اللہ، جو زندگی آپ کی نافرمانی میں گزری اس پر توبہ کرتے ہیں، مستقبل میں آپ ہی ہمارے معاون بن جائے اور ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما لیں۔ انشاءاللہ میرا بھی عزم ہے، ارادہ رکھتا ہوں آپ سارے ساتھی مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اسی طرح آئندہ کے لیے عزم کر لیں کہ انشاءاللہ اپنی زندگی دین کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی لقمان اختر مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور ان کے بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔